Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی سورہ بقرہ کے فضائل کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو گزارش یہ ہے کہ قرآن پاک کی ہر صورت عظیم ہے، کیونکہ قرآن پاک سارے کا سارا اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام سارے کا سارا عظیم ہے، اس لیے سورہ بقرہ بھی عظیم ہے۔ لیکن کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے دیگر صورتوں کے مقابلے میں فضائل الگ سے ثابت ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ان صورتوں میں سے ایک صورت سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ کا اہتمام ایسے ہونا چاہیے جیسے لوگ پاک و ہند میں سورہ یاسین کا اہتمام کرتے ہیں، جبکہ سورہ یاسین اس لحاظ سے تو عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن اس کی الگ سے کوئی بھی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، جبکہ سورہ بقرہ کے فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ سورہ بقرہ وہ عظیم صورت ہے جس کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی سورہ بقرہ یاد کر لیا کرتا تھا تو ہماری نگاہوں میں اس کی عظمت میں، اس کی شان میں، اس کے مقام و مرتبہ میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سورہ بقرہ کتنی عظیم صورت ہے، اور چونکہ صحابہ کرام اس صورت کو زبانی بھی یاد کرتے تھے اور اس کا معنی مفہوم بھی سیکھتے تھے، جان لیتے تھے، اس لیے دیگر صحابہ کرام اس شخص کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے جو سورہ بقرہ یاد کر لیا کرتا تھا۔ یہ وہ عظیم صورت ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں جسے امام مسلم اور امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، اس گھر سے چلا جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی رہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں سورہ بقرہ کی کتنی اہمیت ہے۔ اور آج کے زمانے میں لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں کسی نہ کسی کے اوپر جادو ہے، ہمارے گھروں میں کوئی ایسا بھی ہے جس میں جن داخل ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج قرآن ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے گھر کو شیطان سے پاک رکھا جائے، اور گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوگی تو یہ گھر شیطان سے پاک رہیں گے، تو گھر کے ماحول کو ٹھیک کیا جائے۔ تو سورہ بقرہ بہت عظیم صورت ہے۔ اس کے فضائل میں ایک حدیث وہ بھی ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ جناب ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو نہایت روشن صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، ان کی تلاوت کرتے رہا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ دونوں صورتیں اس طرح آئیں گی جیسے دو بادل ہوں، یا دو سائبان ہوں، یا پرندوں کے دو گروپ ہوں۔ یہ اس شخص کا دفاع کریں گی جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا رہا ہوگا، ان کا معنی مفہوم سیکھتا رہا ہوگا، ان کا اہتمام کرتا رہا ہوگا۔ مزید فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں، سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ سورہ بقرہ کا حاصل کرنا باعث برکت ہے۔ یعنی کہ سورہ بقرہ جب آپ زبانی یاد کر لیں گے، حاصل کر لیں گے، تو آپ اللہ کی طرف سے برکتیں لے لیں گے۔ مزید فرمایا سورہ بقرہ چھوڑ دینا، اس سے اعراض کرنا، یہ حسرت کا باعث ہے۔ یعنی کہ جو سورہ بقرہ سے اعراض کرے گا، اس کی تلاوت نہیں کرے گا، اس کا معنی مفہوم نہیں سیکھے گا، اس کا اہتمام نہیں کرے گا، وہ پچھتائے گا۔ اور مزید فرمایا کہ اہل باطل سورہ بقرہ حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ علماء کرام نے اس آخری جملے کی وضاحت میں یہ کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جادوگر قسم کے لوگ ہیں، شیطان قسم کے لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق نہیں دیتے کہ سورہ بقرہ زبانی یاد کریں، اس کا معنی مفہوم سمجھیں اور اس میں دلچسپی رکھیں۔ تو اس ایک حدیث سے سورہ بقرہ کے بہت سے فضائل معلوم ہو رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کے فضائل میں
یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس میں ایک عظیم آیت ہے جس کو آیت الکرسی کہا گیا ہے۔ اس آیت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ یہ شان کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے قرآن پاک کی سب سے عظیم صورت ہے۔ یہی وہ صورت ہے جس کے بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو رات کو یہ آیت پڑھے گا، آیت الکرسی پڑھے گا، سورہ بقرہ کی آیت الکرسی پڑھے گا، شیطان پوری رات اس کے قریب نہیں آ سکے گا۔ سورہ بقرہ کی عظمت اور سورہ بقرہ کی فضیلت میں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کی آخری 2 آیتیں ان کے الگ سے فضائل ثابت ہیں۔ تو جو سورہ بقرہ کی تلاوت کرے گا یقیناً وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کے فضائل بھی حاصل کر لے گا۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، ان کے بارے میں ایک حدیث وہ ہے جسے امام مسلم اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ 2 آیتیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج کے موقع پہ سدرۃ المنتہا کے پاس عطا کی گئیں، اور ان 2 آیتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے تو یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص یہ 2 آیتیں پڑھ لے گا یہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، یعنی کہ ہر طرح کے شر سے اس کو محفوظ رکھیں گی۔ ان 2 آیتوں کے تعلق سے ایک حدیث وہ ہے جسے امام مسلم جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن جبریل علیہ السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اوپر سے ایک زوردار آواز سنی، چنانچہ انہوں نے سر اٹھایا اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے یہ آسمان کا دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی بھی نہیں کھولا گیا۔ اس کے بعد اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا تو جبریل علیہ السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے یہ وہ فرشتہ ہے جو آج زمین پہ پہلی بار نازل ہوا ہے، اس سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ پھر اس فرشتے نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام عرض کیا اور کہا کہ آپ کے لیے 2 طرح کے نوروں کی خوشخبری ہے۔ یہ 2 نور صرف آپ کو دیے گئے ہیں، آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ایک نور سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں۔ آپ جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ کو مانگی ہوئی چیز مل جائے گی۔ تو ان تمام احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ بقرہ بہت ہی عظیم صورت ہے، اس کو زبانی یاد کرنا چاہیے، اس کا معنی مفہوم سیکھنا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لوگوں میں جب درس دیں تو اس صورت کی آیتیں پڑھ کر درس دیں، لوگوں کو اس صورت کے احکام و مسائل سمجھائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں پورے قرآن پاک میں دلچسپی لینے کی اور خصوصاً سورہ بقرہ میں دلچسپی لینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔